علماء سے مسئلے پوچھیں کہ اس دنیا میں اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا، جو اس دور کے مسائل ہیں۔ علماء سے یہ پوچھیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی احکامات کا نفاذ کس طرح ہوگا۔ علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ ہمارے حکمران جو شراب پیتے ہیں، جو اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں، اور جو ہمارے پیسے پر اب بدماشی کر کے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمارے ٹیکسوں پر، اب بتائیں ہمیں حل کیا ہے ان کا؟ کیا اسی ہم گندے نظام کو قبول کرتے رہیں اور ہم نے جو غلامی میں زندگی گزاری اسی طرح غلامی میں اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ان کی غلامی میں دے دیں؟ یا ہمارے لیے کوئی اللہ نے کوئی ایسا سسٹم، ایسا نظام آسمان سے نازل کیا ہے کہ ہم اس سسٹم اور نظام کو اس معاشرے میں نافذ کریں اور ہماری زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ گزرنا شروع ہو جائے؟ کب پوچھیں گے علماء سے یہ مسئلے؟ ایک شرابی، وہ سائنس کا وزیر ہے، فواد چودھری اسے کہا جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے مفتی منیب کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اگر وزارت کی کرسی پر ہیں تو ایک عالم دین کی جو ہے وہ آپ تحقیر کریں، آپ اس کی تضحیق کریں اور آپ اسے جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کریں؟ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جو ہے وہ گروہ سے تعلق رکھتا ہو، عالم دین اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج حکومت ہے تو اس نشے میں آپ اتنا بدمست ہو گئے کہ اہل علم کا جو ہے آپ لحاظ نہیں کرتے، اور پھر اس کو اوپر لانے والے کون ہیں؟ یہی عوام میں ہیں یا آپ ہیں؟ ہم نے ووٹ دے کر ان جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اوپر کیا ہے۔ یعنی ہم ابھی تک یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو گئی اس جمہوری نظام میں، کہ جو جمہوری بھی نہیں ہے، جو مغربی جمہوریت کا ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو اس سسٹم میں جو ہے وہ نہ پہلے جو ہے وہ انسان کی فلاح تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ فلاح کب ہے؟ فلاح ہے علم میں، فلاح ہے روشنی میں، فلاح ہے سیدھی راہ میں، اور فلاح اور کامیابی اسی وقت جو ہے وہ انسان کو انفرادی طور پر اور پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر فلاح اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ اہل علم کو آگے کرے گا، کہ جو قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق قوم کی رہنمائی کریں گے۔ پھر وہ جدید مسائل جو ہیں، جدید تقاضے کے تحت ان میں بھی رہنمائی کریں گے، اور جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان میں بھی رہنمائی کریں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم ان علماء کے پاس جا کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں، باہر نکلیں اور قوم کی رہنمائی کریں، تو یہ قوم اسی وقت سدھر سکتی ہے۔ باقی ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے بڑے کبار علماء وہ فوت ہو جائیں، ہمیں خبر بھی نہ ہو، اور کوئی انڈین اداکار خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے تو پورے پاکستان کے بچے بچے کو اس کا علم ہو جائے۔ فلاں فلم کب ریلیز ہوگی انڈیا کی، وہ ہم سب نوجوانوں کو پتہ ہو، اور یہ نہ پتہ ہو کہ ایک بہت بڑے عالم دین کا درس ہے، تقریر ہے، واعظ ہے، مسائل پر گفتگو ہے، اور ہمیں دن بھی معلوم نہ ہو، تاریخ بھی معلوم نہ ہو۔ پھر جب تاریخ گزر جائے، پھر ہم کبھی رستے سے گزرتے ہوئے کوئی وہ پمفلیٹ یا اشتہار دیکھیں، پھر کہیں کہ یہ پروگرام ہو گیا، یعنی یہ ہو گیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہاں سے قوم رہنمائی حاصل کرے؟ یہ درد ہے۔ یہ قوم سمجھے گی تو فلاح پائے گی۔ یہ مت سمجھیں کہ جن کو ہم نے سال ہا سال سے گدیوں پر بٹھائے رکھا، تختوں پر بٹھائے رکھا، یہ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، ہمیں مسائل سے نکال کر ہمیں جو ہے وہ عزت
رفعت اور شان والی جو ہے وہ زندگی گزارنا سکھائیں گے، نہیں. یہ چاہتے ہیں ہم اسی طرح ذلیل رہیں، یہ چاہتے ہیں ہم اسی طرح ان پڑھ جاہل رہیں، یہ چاہتے ہیں ہم اسی طرح جو ہے وہ بنیادی مسائل کہ جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے حل کرنا، ہم انہی مسائل میں جو ہے وہ جکڑے رہیں اور ان وسائل کو یہ اپنی پاور کے طور پر استعمال کریں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری قوم اسی طرح جو ہے وہ ذلت اور مسکنت کی دلدل میں پھنسی رہے. کب نکلیں گے اس ذلت اور مسکنت سے؟ جب ہم اہل علم کو ترجیح دیں گے، جب ہم ملکی سطح پر بڑے کبار سنجیدہ علماء کو جو اپنے فن میں جو ہے وہ پائے ہیں، ستون ہیں، ان کو ہم اہمیت دیں گے، ہم ان کو اوپر لائیں گے، ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. اور عوامی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی جو ریاستی پالیسیاں جو بنائی جاتی ہیں، جب وہ ریاستی پالیسیاں بنائی جائیں ان میں اہل علم کو لازمی ان کی سفارشات جو ہے وہ شامل کی جائیں. 70 سال سے 72 سال سے آج تک پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسیاں ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے علماء کو، جو سنجیدہ فکر علماء ہیں، ہم نے ان کو اپنی ریاستی پالیسیوں میں شامل نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہم نے آج 72 سال میں ہمارے سامنے یہی نتیجہ ہمارے سامنے نکلا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے، ہمارا جو ملک ہے، آج بھی اسی طرح مسائل کا شکار ہے، آج بھی اسی طرح جو ہے وہ دلدل میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے جس طرح 1947 میں پھنسا ہوا تھا. تو ریاستی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، پالیسی سازوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جائیں علماء کے پاس، انہیں لے جائیں، ان کی سفارشات لیں، ان سے مسائل کا حل پوچھیں. جو سنجیدہ اہل علم ہیں اور اپنی پالیسیوں میں سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم جو ہے وہ شامل کریں. یہ علم، یہ آسمانی وحی، آسمانی روشنی آپ اپنی پالیسیوں میں شامل کریں گے، اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے رفعتیں بھی آئیں گی. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے کئی اقوام کو بلندی عطا کر دیتا ہے. وہ اقوام جو قرآن کو تھامتی ہیں، جو قرآن کو رہنما بناتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کئی اقوام کو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے پستیوں کی اور ذلتوں کی اور مسکنت کی دلدلوں میں جو ہے وہ گرا دیتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، ریاستی ادارے دیکھیں، پالیسی ساز جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی پالیسیوں میں قرآن سے کتنی رہنمائی لی ہے اور ہم نے دنیاوی علوم سے کتنی رہنمائی لی ہے، کتنا % ہے قرآنی تعلیم کا، اور موجودہ مسائل کے حل کے لیے قرآن کا کتنا فیصدی ہم نے پالیسی میں شامل کیا ہے. تو جتنا آپ زور لگا لیں، جتنی کوششیں کر لیں، مسائل سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ وحی الہی کو جو ہے وہ رہنما نہیں بنائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.